گورنمنٹ سائڈ سے اعظم طاہر صاحب. Thank you very much, Mr. Speaker. I rise to join this House in welcoming our honored guest, His Excellency Mr. Tsai Difang, the Vice Chair of the National People's Congress of the People's Republic of China, the distinguished members of his delegation, and His Excellency Ambassador Zai Dong. We are privileged by their presence here today, sir. Their visit comes at a historic moment, the 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and China. For 75 years, the friendship between our two brotherly countries has stood as an example to the world. It is built on trust, on steadfast support, and on full respect for each other's sovereignty and core interests. It has been tested by times and by circumstances, and it has never wavered. Few friendships between nations carry the same depth of confidence, goodwill, and consistency as the one between Pakistan and China. We also send our warmest greetings and sincere good wishes to His Excellency the President and to His Excellency the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress, whose leadership continues to bring our two nations closer together. Mr. Speaker, on this proud occasion, we renew our firm commitment to strengthening this historic partnership and to making the next 75 years even more dynamic, productive, and rewarding than the last. Long live Pakistan-China friendship. جی لا منسٹر صاحب آج یہ مائک کھولیں لا منسٹر صاحب کا. سر سارے اسی میں تھے، ہم نے بھی ابھی سینٹ میں جانا ہے سر، انہیں وہاں پہ ریسیو کرنا ہے کچھ لوگوں نے، تو یہ کویسچنز کو اگر ہم آگے ریفر کر دیں فار ٹمورو سٹنگ تو اس بزنس میں آ جائیں گے. ایک دو اور ایشوز ہیں سر، ان پہ بات ہو جائے. آپ موشن موو کریں. یہ کویسچن کل پہ تو نہیں جا سکتے مگر یہ آگے چلے جائیں گے، اور کب جائیں گے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی وہ ٹھیک ہے، چیئرمین صاحب ریسیو کر لیں ان کو باہر سے. جی تو یہ موشن موو کیجئے. That under the relevant provisions of the rules of procedure of the National Assembly, the question hour for today may please be dispensed with, suspended, and it may be taken at some other day. بہت شکریہ جناب ہم اسپیکر. ویسے میٹر انٹیریئر کی کمیٹی کو کر بھی چکے ہیں، آپ کو علم ہے. جی جی جیسے آپ نے بھی کہا، میرے خیال میں اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اور اس ایوان کی کاروائی دیکھنے والا کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی جو فریولس نیوز ہے یا اس طرح کی جو آئٹم ہے، شوشہ آئٹم، اس پہ نہ یقین رکھنا چاہیے اور نہ ہی رکھتا ہے. راجہ صاحب، آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے، اور آپ نے خود کہہ دیا کہ پچھلے 2 دن میں جو ریئیکشنز ہیں ان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنی ایک بونگی اور فریولس بات تھی جس پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ ہمت اور جرت کی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس پہ مل بیٹھ کے بیٹھے. آج آپ اپنے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، اپنے کردار کی پختگی کی وجہ سے اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ فیس کر رہے ہیں. لیکن کوئی کمزور طبع بھی ہے ہماری طرح کے جو شاید گھروں میں بیٹھ جائیں اور رونا دھونا شروع کر دیں کہ یہ کس طرح کے الزامات لگ گئے ہیں اور کیا ہوا ہے. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا ایوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں. کسی بھی معزز رکن کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے گی تو جو حکومتی سطح پہ جس طرح کا ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ لیا جائے گا. اور اسپیکر صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس میٹر کی کوگنیزنس لیتے ہوئے انٹیریئر کی کمیٹی کو سونپا ہے. وہ ایک اپروپریٹ فورم ہے جو ڈیلیبریٹ بھی کرے گا اور انکوائر بھی کرے گا. میں سر 30 سال میں نے گزارے ہیں پیشہ وکالت میں، اور کافی سارا عرصہ میں کرمنل سائیڈ کی پریکٹس میں رہا ہوں، کرمنل لا پریکٹس میں. میرا جو بظاہر پہلا ویو ہے، اور میں اب بڑا یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بات راجہ صاحب نے کہی ہے بات وہی ہوگی کہ یہ جو شروڈ کرمنلز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ مختلف مشہور آدمیوں کے نام لے کے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ساری توجہ ادھر مبذول ہو جائے اور اس کے کیس سے توجہ ہٹ جائے. سر، میں اس ایوان کے توسط سے اپنے جو الیکٹرانک میڈیا ہے جو کہ ریگولیٹڈ ہے، اور وزیر اطلاعات یہاں پہ تھے،
میں ان تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا اور پیبرا کی چیئرپرسن تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ ہماری ڈیسنسی موریلٹی کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. ایک تو جو وہ پہلے دن وہ ایک انٹری تھی جس طرح سے وہ کرافٹ کی گئی تھی اس خاتون کی, اور پھر اسے جس قدر سر اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا آڈیٹری بامبنگ کی گئی, وہ ایک ویژول بامبنگ تھی کہ آپ کو بار بار وہ سر 10 دن سے ہٹ ہی نہیں رہا. کیا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ملک میں سر؟ کیا کوئی دیگر کرائمز یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی اس ملک میں؟ تو کئی دفعہ سر میڈیا بھی غیر ضروری, معذرت کے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ, آپ بالکل انفارمیشن دینا آپ کا رائٹ ہے اور لوگوں کا بھی یہ رائٹ ہے کہ ان تک انفارمیشن پہنچے, لیکن جو ڈیسنسی موریلٹی یہ احتیاط کہ کہیں یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ تو نہیں ہے. سر ڈگنیٹی اور آنر جو ہے اٹ از دی موسٹ پریشیس فنڈامنٹل رائٹ given by the constitution to every person in پاکستان. یہ آرام سے خبر چلا دینا اور پھر اس کو بار بار سرکولیٹ کرنا کہ جی یہ بات ہوگی فلاں کے بارے میں, خبر نکل جانے کے بعد سر اس کے جو کانسیکوینسز ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے متعلق ہوتی ہے. ہمارے اس ایوان میں بیٹھے بہت سارے لوگوں نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے. تو میں سر ایک تو آپ کو ایشور کرتا ہوں ہاؤس کو کہ وی ول انکوائر انٹو دس میٹر کہ ان کے وکیل نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا, کیا وہ حقیقت پہ مبنی تھا؟ اگر وہ حقیقت پہ مبنی تھا تو پھر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر شیل بی براٹ ٹو ٹاسک اینڈ آئی ایشور وی ول رپورٹ بیک ٹو دس ہاؤس. جو بات کہی گئی وہ بڑی صائب اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قوانین تو ہم نے بنا رکھے ہیں اور ان کا سلیکٹیو یوز ہوتا بھی ہے. میں سلیکٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سچویشن ٹو سچویشن کرتے ہیں, باقی عام حالات میں ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو قانون کی عملداری اور پاسداری ہونا چاہیے. قوانین موجود ہیں اس طرح کی غلط خبروں کو پھیلانے کے, اسکینڈلس خبروں کو پھیلانے کے, جس کی وجہ سے کسی کا استحقاق, کسی کی پریویسی, کسی کی ڈگنیٹی اور آنر جو ہے وہ ٹارنش ہوتی ہو. تو اس پہ بھی سر ہمیں بیٹھ کے بات بھی ہم کریں گے اپنے باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور انشاءاللہ العزیز I'll get back to you. آپ کو چیمبر میں بھی رپورٹ کریں گے, کہیں گے تو ایوان میں بھی کریں گے, لیکن اختتام سے پہلے راجہ صاحب ہم سب آپ کو جانتے ہیں, آپ بہت آنریبل آدمی ہیں. یہ گندگی کے اس طرح کے چھینٹے ارد گرد سے اڑیں گے اور وہیں پہ ختم ہو جائیں گے, آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر اسے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اور ایک چیز آج ہم یہ بھی ہدایت کریں گے سر آئی جی کو کہ سر یہ جو ملزم کو لے کے آنا اور کورٹ میں پیش کرنا اور ریمانڈ دینا ہوتا ہے, یہ کوئی ٹیلی وائز ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ تحقیق کے بغیر اگر اس طرح کے شوشے باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں اور کتنے سارے لوگ ڈیمیج ہوں گے. تو انہیں وہ پورے میجرز لینے چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کی اظہار آزادی رائے پہ قدغن آنے کی بات نہیں ہے کہ اسے کوائٹلی لایا جائے کورٹ میں, کارڈنڈ ایریا میں لایا جائے, وہ پیش ہو, جو بات ہونی ہے عدالت میں ہو, بند کمرے میں, اور اسے لے جایا جائے. ویڈیو لنک کی بھی فیسلٹیز ہیں, یہ سارا کچھ ہے, یہ وہاں پہ انہیں بیٹھ کے طے کرنا ہے. میں I'll also contribute in this regard. بہت شکریہ.